السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ معزز سامعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اسی کے دست قدرت ہے ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہمارا رزق، سارا کچھ اللہ رب العزت کے دست قدرت ہے، اور وہی کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر طاقت سے بڑھ کر ہے۔ ہم کچھ اپنے بیان کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان گنہگار بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے میں کھو جائے، اور نہایت ادب کے ساتھ جو درود ہم پڑھیں آپ بھی دہرا دیں، انشاءاللہ ہم سب کی حاضری مدینے والے آقا کے در کی حاضری ہو جائیں گی۔ تو بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ نیا اسلامک سال بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہمارے لیے بہت بہترین سال، بہت مبارک سال بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کئی گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین، آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اس آنے والے دن، اس آنے والے سال کو اللہ بہترین بنا دے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں بیتے، ہم فحش باتوں سے بچے، گناہوں سے بچے، معصیت سے بچے، ہر برے کام سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، اور ہر قسم کے گناہوں سے، غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا، اللہ کے مخلوق کے کام آ جانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو کام ہے، یہ دین کا جو کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، اور دین کی دعوت دینا نبیوں کی سنت ہے۔ دین کے کام کو بڑھانا، دین کے لیے محنتیں کرنا، کوششیں کرنا، یہ ہمارے آقا کی سنت اور تمام نبیوں کی سنت ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں، لوگ دنیا کی محفلوں میں بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے ہیں، جبکہ بغیر دعوت کے نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ دین کی دعوت کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر بے شمار فائدے رکھے ہیں کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، شہادت کا ثواب ملتا ہے، ہزاروں رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بے شمار فائدے اس دین کے مجلس کو اٹینڈ کرنے سے ملتے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ آئندہ ویک سے، اور جتنے یہ یوٹیوب پہ ہمارے بیان اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اتنا کیا ہوگا کہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز بھی ملتے رہیں گے، اور یہ جتنے آپ شیئر کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ، جتنے لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ اگر اس بیان کو سن کر، جس کو آپ نے شیئر کیا ہے، آپ نے بھیجا ہے، وہ ان کی زندگیاں اگر بدل جائے، وہ اللہ کے اچھے بندے بن جائے، تو اس کا ثواب بھی ساری زندگی، کیا مرنے کے بعد بھی آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے آپ لوگ یہ لنک بھی جب آتی ہے ہر سنڈے کی، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اپنے جتنے دوست احباب رشتہ دار جتنے ہیں، سب کے موبائلس میں آج تو دین کا کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ گھر بیٹھے آپ کو جانا نہیں پڑے گا، اور آپ دعوت دے سکتے ہیں، اور دین کی دعوت دینا میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے تو دین کے کام کے لیے پتھر کھائے۔ طائف کے سفر میں آپ جب لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے جب پہنچے ہیں، تو طائف کے لوگوں نے آپ پر بہت ظلم کیا، آپ کو پتھر مارے، آپ کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگایا، اور آپ کو اس قدر خون میں، آپ کے جسم سے، چہرے انور سے خون بہنے لگا، آپ کے نالین خون سے بھر گئے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا، دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے رہے، بڑھاتے رہے، تبھی جا کے آج 1450 سال میں ہوئے ہیں۔ ابھی تو 1444 1444 ہجری چل رہی ہے، 1444 ایئرس ہوئے ہیں ابھی دین اسلام کو۔ اسلام تو 1400 سال نہیں، 1000 سال جب آدم علیہ السلام آئے تھے تب سے دین ہے، لیکن یہ دین اسلام جو ہے، یہ 1450 سال کم و بیش اس کو ہو رہے ہیں، اور اس میں آج ساری دنیا کے چپے کونے میں اسلام کا بول بالا ہے۔ آپ بھی اگر اس میں محنت کریں گے تو آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب ملے گا۔ آئیے میری بہنوں، یہ نیا سال شروع ہے، اور نیا سال جو ہے، پچھلا ایک سال بیت گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو، ہماری غفلتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب پاک کے محبت اور نور کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، اور آئندہ سال ہم سے اچھے کام لے لے۔ تو آئندہ یہ سال جو آ رہا ہے، یہ نیا سال، نیو ایئر ہے،
ہیپی نیو ایئر، لیکن اسلام میں کہیں یہ شور گل اور آتش بازی اور ہنگامے اور کلب اور ڈانس اور نیو ایئر کے کیک، اس کا کہیں گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ایک سیدھا سچا مذہب ہے، اور یہ ہمیں ہنگامے برپا کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ عید تو ہے، عید تو تب ہے جب تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، کہو ہمیں در پہ پھر مدنی مدینے والے۔ جب مدینہ جائیں گے اور جب آقا کی دید ہو جائے گی، خوابوں میں دید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے۔ اور اللہ کے رسول کو منانے سے بڑھ کے تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کے لیے پیدا کیا، دھوم مچانے، ہنگامے کرنے، کھیل اور کود اور مستی میں، غفلت میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور عیش و عشرت تو انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی پہ بلیو کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی سنور جائے اس کے لیے یہاں محنتیں کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے، ایک انوشاسن، ایک ڈسپلین کے اندر ایک حدود میں رہنا ہے۔ اور حدود میں رہنا، کون سی حدود؟ جو اللہ جسے پسند کرتا ہے بس وہی کام کرنا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کو ایک حدود کہتے ہیں، انوشاسن، ایک ڈسپلن کہتے ہیں۔ اس کے اندر رہ کر ہم اپنی حدود میں رہ کر اللہ کو منائیں، جو اللہ کی حدیں بنائی گئی، حدیں قائم کی گئی، تو پھر دیکھیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی بھی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کے امتی۔ یہ اللہ کے بندے تو جب سے دنیا بنی سب اللہ کے بندے، لیکن رسول کے اپنے محبوب کا امتی اللہ نے بنا دیا۔ یہ اس قدر بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے کہ کسی امت کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری ہماری آخرت اچھی بنائے۔ اور نیو ایئر ہمیں کس طریقے سے منانا ہے؟ غیر مسلم جو ہے نیو ایئر کو کیا کرتے ہیں؟ 31 کو جا کر کلبوں میں، بار میں ہنگامے کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں اور دھوم مچاتے ہیں، ہائی ہلو مچاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو نیو ایئر کیسا ہے؟ ہمارا نیو ایئر جو شروع ہو رہا ہے یہ حرمت والے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ ماہ محرم الحرام سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اور محرم الحرام میں کا نام ہی کیا ہے؟ یہ حرام، یعنی اس میں ہر بری چیز اور جنگ و قتال، گالی گلوچ، خرابیاں، ناچ گان، تماشے، ہر برائی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نیا سال اسلامی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ محرم کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت تو محرم کی کیا ہے کہ یہ 4 چنے ہوئے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی تو اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کتنی ہے؟ بے شک اللہ مہینوں کی گنتی جو ہے اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 ہے، 12 ہے۔ اور اللہ نے، اور وہ کب سے ہے؟ ابھی سے مہینے نہیں بنے، ابھی سے سال کی ابتدا نہیں ہوئی۔ سال کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ جب اللہ کے نزدیک کتنی ہے مہینوں کی گنتی؟ 12 روز۔ جب کب سے ہے اللہ کے نزدیک؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جب سے آسمان اور زمین پیدا ہو گئے تب سے مہینوں کی گنتیاں شروع ہو گئی۔ چاند سے ہمارا اسلامی سال جو ہوتا ہے نا، چاند دکھتا ہے تو مہینہ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جنوری فروری مارچ والا نہیں ہے 30 دن اور 31 دن یا 28 ڈیز، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو ہے چاند سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ توبہ میں 36 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک میں 12 ہے، اور وہ جب سے ہے جب اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، ان میں سے 4 حرمت والے بنائے۔ ان میں سے 4 کیا بنائے؟
ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینوں کو چنا ہے؟ 4 مہینے جو حرمت والے، یعنی محترم مہینے، عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، ان میں سے کون ہے؟ 4۔ اور یہی سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہی سچا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، احترام والے مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اور اللہ کے ہاں پرہیزگار ہو۔ اللہ کے ہاں کون ہے؟ پرہیزگار ہو، اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ مہینے کتنے؟ 12۔ ایک سال کے کتنے مہینے؟ اسلامک سال کے بھی کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں کا احترام اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، میرے حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی یہودی نصارہ تک، مشرکین تک ان 4 مہینوں کی حرمت سمجھا کرتے تھے، حرمت کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ و قتال نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، اور کوئی کسی کا حق نہیں مارتے۔ ویسے تو ویسے ہی یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن ان مہینوں میں خاص خیال رکھتے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ جانوں پہ ظلم نہیں کرو، مطلب ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے آپ کی جان کیا ہو جائے؟ جہنم میں جانے لائق بن جائے، جس سے آپ کا جسم جہنم میں جلنے لائق بن جائے، جس سے آپ کی جان پر ظلم ہو۔ وہ ظلم والے کام یعنی گناہوں کے کام نہ کرو کہ جہنم میں اور قبر میں سانپ بچھو ڈسے، یہ سب ظلم ہے۔ جو گناہ کرے گا بندہ، اس کی سزا اسے ملے گی، اور وہ سزا نہ ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا احترام کرنے کا حکم دیا، حرمت کرنے کا حکم دیا ان کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو پرہیز کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ محرم الحرام سے تو سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اختتام کائے پہ ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ پہ۔ اب غور کریں، آئیے تھوڑا غور و تفکر کریں کہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اور محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ 4 اللہ کے چنے ہوئے، سال میں سے 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے چنا ہوا مہینہ ہے، جو چنے ہوئے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، ماہ محرم کا مہینہ۔ اور ماہ محرم کی فضیلت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو 10 عاشورے کا جو دن ہے نا، وہ اتنا اسپیشل ہے کہ 10 عاشورے کی فضیلت اتنی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو آپ کے پسلی سے پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، عرش اور کرسی اور لوح و قلم اور تمام زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو، سمندروں کو، زمین کو، آسمان کو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس عاشورے کے دن پیدا کیا، عاشورے کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، نارے کونی بردہ سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، سبحان اللہ، اور سلامتی بن جائے۔ وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو جدی پہاڑی پر ٹھہرایا، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آئی، وہ بھی دن عاشورے کا تھا۔ اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جب وہ دعا مانگی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہا فرما دیا۔ وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دی، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون پر فتح دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے پیچھے جب فرعون لگ گیا، اور فرعون اپنے 6 لاکھ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قریب آ کے موسیٰ علیہ السلام کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا۔ جیسے ہی نزدیک آیا، آپ نے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے ہمارے نبی، اب ہمیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہے، اللہ ہمارا کافی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، نہ ڈرو۔ اور اتنا جب کہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ جیسے ہی سمندر میں عصا مارا، سمندر 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، اور بیچ میں سے
وہ گھاٹی کلزم نظر آئی، اور کلزم کے اندر سے ایک راستہ بنا، 2 سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طاقت سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، تو کسی دشمن کی طاقت نہیں ہے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام فرشتوں نے آ کے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، ہمیں کہیے نا کہ ہم پانی برسا دے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ ہم سے کہیے نا کہ ہم ہوا چلا دے۔ ہوا والے نے کہا، اب کسی نے کہا، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ میں اپنے پروں پہ اٹھا لوں گا، آپ بتائیں، لیکن کہا کہ نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اور اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایسی لپٹیں اٹھتی تھی کہ آسمان سے باتیں کرتی تھی، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا تو جل جاتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی۔ اور اس میں جب جیسے ہی یہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ادھر سے آواز آئی، نار کونی بردہ سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو جا، کتنی ٹھنڈی ہو جا؟ ٹھنڈک میں بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھنڈی کتنی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر۔ یہ سب چیزیں ہمیں جو بتاتی ہے قرآن پاک، جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کا ہم کو یہ ہر لفظ کا معنی سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے یقین کے ساتھ ہم نے پڑھنا چاہیے۔ کسی بھوت کی، کسی شیطان کی، کسی جادوگر کی، کسی بلا کی، کسی بیماری کی، کسی بادشاہ کی، کسی کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کا جب نام آ جاتا ہے، اللہ کو جب یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اور جب مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، تو ایک وظیفہ بتا دوں کہ جب بھی چاہو کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے، تو کہو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اب میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جیسے ہی بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اے نہایت رحم کرنے والے، اے نہایت رحم کرنے والے، اے رب نہایت رحم کرنے والے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے تو کہے، اللہ کی یہاں تیرے لیے حاضری قبول ہوگی، تو جو کہے گا سنا جائے گا، اتنا کہتا ہے فرشتہ۔ اور جیسے ہی بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے دعا کرتا ہے، اور ساتھ میں کیا اور بڑھا لے، کیا پڑھا لے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ کس طریقے سے؟ دل کو اچھے سے پاک کر کے، دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، دل کو آئینہ بنائے، دل کو چمکا کر کے، اور ہمیشہ یہ سوچے مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا اچھی ہے۔ اے اللہ وہ تیری مخلوق ہے، میں کیا جانوں وہ اچھا ہے یا برا ہے، برا ہے تو ہدایت دے دے، اچھا ہے تو اس کی اچھائی اور بڑھا دے، لیکن مجھے تو مولا پاس کر دے۔ میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، میرا تیرے سوا کون آسرا ہے، کون تو میرا بھروسہ ہے، تو میرا بھروسہ ہے، تو میرا یقین ہے، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ میری دعا سن لے، اے اللہ میری مدد کو آ جائے، اے اللہ۔ اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ دشمنوں کے مقابلے تو میرا پڑوس ہو جا، دشمنوں کے مقابلے میں تو میرا پڑوس ہو جا، تو میرے ساتھ ہے نا مولا، پھر کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، کسی آگ کی طاقت نہیں ہے، لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ تو اللہ کے تابع ہے، پانی اللہ کے تابع ہے، جتنی چیزیں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے، آسمان یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ بنایا ہوا ہے، کہیں کوئی پلر نہیں ہے، ایک بلڈنگ بنا دے تو پلر رہتا ہے، لیکن آسمان میں کہیں کوئی پلر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ صرف اللہ کے حکم سے تنا ہوا ہے، وہ آسمان پھیلا ہوا ہے، آسمان ہمارے اوپر سائبان ہے، کون بچاتا ہے؟ ایک ستارہ اگر گر جائے تو ہم بچ سکتے ہیں کیا؟ لیکن سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اسی لیے مخلوق سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، خالق سے ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو۔ مخلوق ہمارا کیا بگاڑ لیں گی، بس اللہ سے ڈرتے رہو، اور بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو ہم سب کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ تو پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کیا کیا، جب فرعون پیچھے آیا، 6 لاکھ فوج تھی اور وہ مشرک تھا، اور وہ جب پیچھے آیا تو
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ تم اپنا عصا نا سمندر پہ مارو۔ سمندر پہ کوئی پانی ہٹتا ہے کیا؟ پانی کبھی ہٹتا ہے؟ لیکن اللہ کے حکم سے پانی بھی ہٹ جاتا ہے۔ پانی دو ٹکڑے ہو گیا، ادھر کا حصہ ادھر ہو گیا، ادھر کا حصہ ادھر ہو گیا، پوری بیچ میں ایک روڈ بن گئی، ایک طریق بن گیا، ایک راستہ بن گیا، اور اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اس کو پار کر گئے، نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ ارے واہ راستہ بن گیا، یہ تو اس میں سے نکل گئے، میں بھی نکل جاؤں گا۔ اس نے حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے وہ بھی اس میں سمندر میں گیا، اور سمندر میں گیا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور وہ سمندر میں کیا ہوا؟ پھنس گیا، دونوں سائڈ سے پانی آ کے مل گیا، اور وہ اپنے 6 لاکھ فوج کے ساتھ میں وہیں پہ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو نشانی بنا دیا کہ تم دیکھو کہ برے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے کہ اس قدر برا اتنا ڈراؤنا دکھتا ہے، تو اللہ کے اچھے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ قبر میں جا کے بھی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج بھی صحابہ کرام کی قبریں جب یہاں سے وہاں منتقل کی گئی، اللہ کے ولیوں کی قبریں یہاں سے وہاں جب کھولی گئی یا کھلی، اچانک اللہ نے دکھایا کہ کفن پہ بھی داغ نہیں ہے، ایسے تر و تازہ رکھے ہیں جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کا جو ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہ زمین اس کو کھاتی ہے، نہ آسمان اس کا کچھ بگاڑتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق اس کو چکھ سکتی ہے۔ بس جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو یہ دن بھی جو تھا جو فرعون غرق ہوا، وہ دن بھی عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ عاشورے کے دن میں اتنی کہتے ہیں زمین و پہلی بارش جو ہوئی وہ بھی عاشورے کے دن ہوئی، پہلی بارش جو ہوئی وہ بھی عاشورے کے دن ہوئی۔ اور ان تمام فضیلتوں پہ سب سے افضل بات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے رسول، جگر پارہ بطول، وہ حسین ابن علی جو حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے جگر پارے ہیں، یہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ 72 ساتھیوں کے ساتھ 72 شہید ہے۔ یہ 72 محرم الحرام کی 10 تاریخ عاشورے کے دن اپنے جگر پاروں، اپنے جوان بیٹے، اپنے ننھے علی اصغر، اپنے جوان علی اکبر، حضرت قاسم جو آپ کے بھتیجے ہیں، حضرت عباس، اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں حق کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ یہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ تمام فضیلتوں پہ یہ فضیلت سب سے بھاری ہے۔ اس فضیلت کی مثال نہ ملی ہے نہ ملے گی رہتی دنیا تک۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، وہ اسی با وفا کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو۔ وہ حسین کہ اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ اپنی قربانیاں پیش نہ کرتے تو اسلام آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ یہاں شراب خوری عام ہو جاتی، زنا عام ہو جاتا، بدکاریاں عام ہو جاتی، سود عام ہو جاتا، لیکن امام حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا باطل کے آگے، اور حق کے لیے لڑتے ہوئے جان دی، ایمان نہیں دیا، ہاتھ اس یزید پلید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی، اور اپنے پیاروں کے خون کا خیال نہیں کیا کہ مر جائیں گے۔ مرتا کون ہے؟ شہید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شہید اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو رزق بھی دیتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، تو وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہے، انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں
شہادت کا بیان ہوگا۔ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو آپ یہ بھی لنک شیئر کر سکتے ہو، اور جو لنک ہم بھیجیں گے اس کو بھی شیئر کریں، اور ان سے بھی شیئر کرنے کے لیے کہیں۔ 10 محرم الحرام کا جو بیان ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہوگا۔ آج تو ہم محرم کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ محرم کی فضیلت جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا ہے۔ اس مہینے کے روزے میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے بعد، ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے محترم روزے، سب سے حرمت والے روزے، سب سے عزت والے روزے، سب سے زیادہ ثواب والے روزے وہ کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام کے۔ ہاں، ذی الحجہ کے 10 دن تو اپنے آپ میں بہت اسپیشل، بہت زیادہ ثواب والے ہیں، لیکن ساتھ وہ بھی حرمت والا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ، سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے، سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے۔ یہ حرمت والا مہینہ اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو حرمت کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے ہر لمحے کو کیش کریں، ہر لمحے کو ہم قرآن پاک پڑھنے میں، اللہ کے حبیب پہ درود پاک بھیجنے میں، توبہ کرنے میں، صدقات کرنے میں، خیرات کرنے میں، جس قدر ہو سکے نیکیاں کرنے میں گزاریں، اور اللہ کی اس حرمت والے مہینے کا احترام کرے، عزت کرے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھے، اور اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے کو بہت زیادہ آقا نے اچھا بتایا، حرمت والا بتایا، عبادت کے لائق بتایا کہ خوب عبادت کرنا چاہیے اس کے اندر۔ اور اس مہینے کے عاشورے کے دن کا خاص کر روزہ، جو 10 محرم کا روزہ ہے، وہ پچھلے سابقہ گناہوں کو، سارے سال میں جو پچھلے سال ہمارے گناہ ہوئے، سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے۔ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے جب دیکھا کہ یہودی نصارہ رمضان کے روزے جب فرض ہونے کے تھے، یہودی نصارہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں کہ جس دن آپ کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، تو بنی اسرائیل اس ٹائم سے جو یہودی اور نصارہ بھی جو تھے نا، وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ روزہ کس لیے رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فتح دی تھی، تو یہ دن عید کا ہے، اس لیے ہم عید مناتے ہیں، اور اس دن ہم روزے سے ہوتے ہیں شکرانے کے طور پر، اور اس دن ہماری عورتیں زیورات سے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اور ہم اچھی طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، اور آپ نے کہا کہ اپنے صحاباؤں کو کہ اے صحابہ، یہ دن ہمارے لیے بہت افضل ہے، اور اس دن آپ نے بھی روزہ رکھا، اور کہا آئندہ سال اگر میں دنیا میں زندہ رہا تو پھر میں آئندہ سال یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی جیسا نہ ہو، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس سال ایک روزہ رکھا ہے، اگلے سال آئندہ میں رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، کہ ہم نے 2 روزے رکھے ہیں، ایک نہیں۔ وہ لوگ 1 رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی اسے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ 9 اور 10 کا ہو سکے تو 10 دن پورے روزے رکھیں۔ روزے بھی زیادہ میں تو کوئی شرک و بدعت نہیں ہوتا، بھیا روزہ تو اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں نا، اس میں کون سا شرک و بدعت ہو جا رہا ہے؟ تو 10 دن روزے رکھے، 10 دن نہیں پورا مہینہ روزہ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ماہ رمضان میں مسافر کے لیے گنجائش دے دی کہ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو جب سفر پورا ہو جائے تب روزے کی قضا کر لیں، اور جب وہ کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے بھی سہولت دی گئی ہے۔ تو ابھی اگر اب کوئی بیمار ہے، اس کی باڈی میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا رکھ نہیں سکتا ہے، تو کم سے کم کیا کرے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ 9 اور 10 کا بھی نہیں ہوتا تو کوئی بولتا ہے ایک روزہ بھٹکتا رہتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، آپ کی باڈی میں کتنی طاقت ہے نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اتنے روزے رکھے، اور جہاں ریا آ جاتی نا، ریا ذرہ برابر ریا آ گئی نا، سب ختم ہو گئے۔ جس نے ریا کے لیے روزے رکھے، جس نے ریا کے لیے جہاد کیا، جس نے ریا کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا، وہ سارا
اس کو کچھ بھی آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو شہید ہوا تھا لیکن تو دنیا کو دکھانے کے لیے شہید ہوا تھا نا، تیری دنیا میں واہواہی ہو گئی، جا اب کچھ نہیں ملنے والا۔ تو نے دنیا میں دکھانے کو نفل روزے رکھے تھے، جا تیری واہواہی ہو گئی، اب تجھے نہیں ملے گا۔ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا، اس لیے بار بار یہ شیطان جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے جسم میں خون کی ہر رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک لمحے کا وسوسہ ساری عبادتیں ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی روزہ رکھیں، جب بھی ہم کوئی نفل عبادت کریں، جب بھی ہم وہ کریں تو اس کو چھپ کر کرنے کی کوشش کریں، اور کیا کریں کہ اللہ کہیں یہ شیطان ہمیں بھٹکا نہ دے، شیطان کی وجہ سے ہمارے روزے میں ریا نہ پیدا ہو جائے، ہماری نماز میں ریا نہ پیدا ہو جائے، ہمارے جہاد میں ریا نہ پیدا ہو جائے، ہمارے ذکر و اذکار میں ریا نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بار بار اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیں، دل کو ٹٹولتے رہے، دل کو دیکھتے رہے، کہیں یہ تو نہیں کہ میں کچھ اس لیے کر رہی ہوں، کہیں اس لیے تو نہیں کہ کوئی ابھی مجھ کو بہت سارے کمنٹ مل رہے ہیں کہ لوگوں نے واٹس ایپ پہ کیا کہ باجی بہت مبارک ہو، 1700 ویوز ہو گئے، 1600 ویوز ہو گئے، یہ پچھلے ہفتے کے بیان میں 1700 ویوز ہو گئے تو 1600 ویوز ہو گئے۔ میں نے کہا میں ویوز کے لیے کام نہیں کرتی ہوں بیٹا، میں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ زیادہ سے زیادہ کام میرے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، اور یہ جو ویڈیوز بھی میں بنا رہی ہوں اس کے پہلے کبھی ویڈیوز نہیں بنائے تھے، صرف آڈیوز میں ہی میں بیان کرتی تھی، لیکن ویڈیوز بھی اس لیے بنا رہی ہوں کہ اب میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں نانی ہوں، دادی ہوں، اور اس عمر سے نکل چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں باپردہ ہی ہو کر آتی ہوں، تو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میرے دین کا، میرے اسلام کا، میرے آقا کے دین کا فروغ ہو، اور یہ آقا کی سنت پہ عمل ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو دور بھیجیں گے۔ یہ کوئی ناچنے گانے والا سیریل نہیں، کوئی سیریل نہیں ہے، یا کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ جو بھیجیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ ویوز جتنے لوگ دیکھیں گے جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں، ان کی بھی آخرت اگر سنور جائے گی تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ کا رسول قبول کر لے، اللہ کا رسول ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، اسی لیے ہم کام کرتے ہیں۔ ہم کسی ویوز کے لیے، کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے، یا کسی یوٹیوب کے پیسے کے لیے نہیں کام کرتے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہمیں بے شمار رزق دیتا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، اللہ اس ضرورت کو ہماری اسی وقت پورا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، کھانا پینا سو جانا ہی سب سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے اللہ کا قبول کیا ہوا بندہ بن جانا، اللہ کا اچھا بندہ بن جانا۔ اللہ ایسا بنا لے کہ جس میں بالکل چاہے بھی تو ہم گناہ نہ کریں، زندگی بھر صراط المستقیم پہ اللہ ہم کو چلائے، صراط المستقیم پہ اللہ تعالیٰ ہم کو گامزن رکھے، کھڑا رکھے، اور اللہ ہمیں کبھی برائیوں کی جانب مائل نہ کرے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ رات دن آپ پڑھا کریں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھا کریں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، نہیں ہے، اور دل سے بولے نہیں ہے مجھ میں کوئی طاقت، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکیاں کرنے کی طاقت ہے، بغیر تیری توفیق ہے اللہ، تیری توفیق نہ ہو، تیری بچانا نہ ہو تو ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے میرے اللہ، تو بچا لے تو بچ جائیں گے، تو بچا لے تو بچ جائیں گے۔ اس طریقے سے اپنی نیا کو، اپنی ناؤ کو، اپنی کشتی کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دینا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے، انشاءاللہ ہمیں ڈوبنے نہ دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری نسلوں در نسلوں کو اپنی قربت میں رکھے، اپنی آغوش رحمت میں رکھے، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر دے، اس اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین ام سلمہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم لوگ، حدیث مبارکہ ہے کہ ہم لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتی، اور ہم یہاں تک بچوں کو بھی روزہ رکھاتی، ہم یہاں تک کہ بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھاتی، اور کیا کرتی کہ وہ بچے گرمی کا، آپ سوچیں نا کہ ہم یہاں پر ابھی دبئی میں، شارجہ میں اس قدر یہ تو سب صحرا ہے نا، ریگستان، لیکن یہاں گھر کے اندر تو شملہ ہے، مسوری ہے، کشمیر کا موسم ہے، ہر کمرے میں ہر جگہ پہ اے سی ہے، اس قدر ٹھنڈ ہے، اتنا ٹھنڈا پورا گھر ہو جاتا ہے، لیکن
اس زمانے میں اس صحرا کا امیجنیشن کرے، تصور کرے کہ کس قدر گرمی ہوتی ہوں گی، لو کے تھپیڑے چلتے ہوں گے، ریتیلے طوفان چلتے ہوں گے۔ اس زمانے میں ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی ام المومنین نے محنت کی، کتنی اہل بیت اطہار نے محنت کی، اور وہ کربلا کا سفر ایسی گرمی میں کیا، اور جہاں بھوک و پیاس کی شدت کی، وہ 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، اور اس کے بعد بھی اسلام کے لیے تلواریں چلائی، اسلام کے لیے اپنے ڈیفینس میں، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا، باطل کو حق نہیں بنایا۔ حق تو حق ہے، حق تو حق ہے، حق کے لیے جیے، حق کے لیے مرے، اللہ ایسا بنا دے۔ تو اس زمانے میں روزہ رکھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے اور بچوں کو بھی روزہ رکھاتے، جب روزے کا اختتام کا ٹائم آتا تو بچے رونے لگتے، تو ہم اون کی گڑیا، اس زمانے میں بچوں کو کوئی کھلونے تو میسر نہیں تھے، تو اون کی گڑیاں بنا کے ہم انہیں دے دیتی کہ تاکہ وہ ڈائیورٹ ہو جائے، وہ بھوک پیاس کی شدت انہیں محسوس نہ ہو، اور اس طریقے سے ان کا روزہ پورا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر فضیلت والا روزہ ہے کہ بچوں کو بھی رکھاتی۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم بھی بچوں کو میں ترغیب دے، بچوں کو بچپن سے ترغیب دی جاتی ہے نا، تو پھر وہ بڑے ہو کر جو مٹی پکی ہو جاتی ہے نا تو اچھی رہتی ہے، ورنہ ایک مرتبہ بگڑ گئے نا، غلط ہو گئے، ان کو چھوٹ پہ چھوٹ، صرف لاڑ پیار میں اگر چھوٹ دیتے گئے تو پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچائے۔ ایک روٹی کھائے، 2 روٹی کھاتی ہے تو ایک کھائے، 1 روٹی کھاتی ہے تو آدھی روٹی کھائے، لیکن بچوں کو اچھے مدارس میں، اچھے اسکول میں ان کو تعلیم دیں، ان کو اچھی طریقے سے پڑھائیں۔ اپنا ٹائم، ماؤں کے لیے بھی ایک معتبرانہ گزارش ہے کہ صرف کھانا پینا سو جانا ماں بننے کا کام نہیں ہے۔ ماں ہے تو ماں کے لیے تو اپنی نیندیں بھی قربان کرنی پڑتی ہے، چین بھی قربان پڑنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں جب پیٹ میں بچہ پہلے دن آتا ہے، پہلے مہینہ ہوتا ہے، تو وہ بیچاری اپنی نیندیں، اس کو وہ وومیٹنگس، اس کو نوشیا، اس کو وہ تکلیفیں، اس کو وہ چکر شروع ہوتے ہیں، تو ماں تو پہلے دن سے سمجھ لو، پہلے مہینے سے ہی اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد پھر وہ سوچتی ہے اب سوں گی، تو پھر تو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، ان کی پوٹی، ان کی یورین سب دیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو پھر دھیرے دھیرے بچہ اسکول جاتا ہے تو فکروں کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، پھر پڑھانے کا۔ تو پڑھانا ایسا ہے کہ کھانا پینا تو ان کو دے، لیکن ساتھ میں خود بیٹھ کر گھنٹے 2 گھنٹے خود ٹیوشن دے، خود پڑھائی کرے۔ پڑھانے والا باہر والا کیا پڑھائے گا، کیسا پڑھائے گا؟ ماؤں کا کام ہے کہ ان کو پڑھانے کے لیے خود اپنا وقت نکالے، ٹائم دے، ان کو 5 ٹائم کی نماز کے لیے فکر کرے، خود نماز پڑھنے کھڑے ہوں، اس سے پہلے ان کو نماز پڑھانا کھڑے کرے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے، قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھنا سکھائے، قرآن پاک کے مطلب کو سمجھائے، اور ان کو زندگی میں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایسا اپنے بچوں کو بنا دیجیے۔ جب گیلی مٹی جدھر کمہار جب برتن بناتا ہے نا، تو گیلی مٹی سے اسی سے وہ گھڑا بھی بناتا ہے، اسی سے راجن بھی بناتا ہے، اسی سے سراہی بھی بناتا ہے، اسی سے پلیٹ بھی بناتا ہے۔ اس گیلی مٹی سے، مٹی تو مٹی ہوتی ہے، جو چاہے کمہار اس کو بناتے رہتا ہے۔ لیکن ابھی اسی کمہار کو بولو، چاہے کتنا بڑا آرٹسٹ ہو، اس کو بولو کہ ایک گھڑا کو پھوڑ دے، اور پھوڑ کے پھر اس سے ہم کو سراہی بنا دے، بنائے گا؟ کیوں نہیں بنائے گا؟ کیونکہ وہ کیا ہو گیا، وہ پک گیا، وہ مٹی پکی ہو گئی، وہ پھوٹ جائے گی لیکن اب سدھرے گی، اب ڈائیورٹ نہیں ہوگی، اب چینج نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ جو تربیت کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بچپن کا وقت ہوتا ہے، اور بچپن میں بندے ماں جتنی تربیت، ماں پہلا مدرسہ ہے، اچھی طریقے سے تربیت دے۔ آج کل تو حرمت والے مہینے نہیں سمجھتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں ارے رمضان کو حرمت والا مہینہ نہیں کہا۔ رمضان تو اپنے آپ میں بہت اسپیشل مہینہ ہے، وہ رمضان الگ ہے، رمضان عبادت کے لیے، یہ حرمت کے لیے، حرمت کے لیے، حرمت مطلب احترام کے لیے مہینہ۔ اور یہ احترام والے مہینے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے 4 ہے، اور 4 کون کون سے؟ پہلا محرم الحرام کا مہینہ، محرم کے مہینے سے ابتدا ہو رہی ہے سال کی، دین اسلام کی، پہلا محرم الحرام، اور پھر پے در پہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 2 مہینے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور بیچ میں آتا ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ اب ماؤں کو ہی نہیں معلوم تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ تو اس لیے ماؤں کو ہر مہینے کی فکر ہونا، معلوم ہونا کہ یہ مہینہ، یہ تو صرف رمضان آتے تو معلوم پڑتا ہے۔ رمضان آتا ہے بیٹا، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کا مہینہ کیوں آیا؟ روزے رکھنے کے۔ سارا سال روزے نہیں، نمازیں بھی غائب ہیں، لیکن رمضان آیا تو روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ رمضان ہے۔ اور پھر نیا اکاؤنٹ رمضان کے بعد گناہوں کا شروع کرنا ہے، وہ نیا اکاؤنٹ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان یاد رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہماری زندگی میں کتنے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، بہت حرمت والا مہینہ ہے جو گزر گیا۔ ابھی ذی الحج کا مہینہ جس میں حج ہوا، کئی ماں ایسی ہیں، کئی گھر ایسے جنہیں ذی الحج کا مہینہ ہی نہیں معلوم کہ کب حج ہوتا ہے۔
تو مائیں پہلا مدرسہ ہے، اور مدرسہ کب مدرسہ ہے؟ جب وہ خود یونیورسٹی بن جائے۔ یونیورسٹی میں سارا دین، ساری نالجز ہوتی ہے، وہ نالجز ماں کو ہونی چاہیے، سارے نالج سے وہ پر ہونی چاہیے، اور جب اس کے پاس نالج ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گی۔ اسی نالج کے لیے ہم نے یہ ایک یونیورسٹی شروع کی ہے، اسی نالج کے لیے آن لائن ہم نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں آ کے یہاں پہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن اپنا ٹائم نکالیں، اور ایک دن بھی پورا نہیں ہے، مجھے صرف 2 گھنٹے چاہیے، 2 گھنٹے کہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگتی ہوں، بس 2 گھنٹے آ کے آپ ٹائم دیں اور سیکھیں، اور میں چاہتی ہوں آپ جو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، آپ جو سیکھیں۔ آقا نے فرما دیا ہر انسان دین کا مبلغ ہے، دین کی دعوت دینے والا، جو آتا ہے وہ سکھا دو، جو آتا ہے دوسروں کو بتا دو۔ لیکن ہم عورتیں جو آتا ہے نا دین کی بات ہے اس کو تو چھپا لیتی ہیں، ایک ریسیپی بتانے کو جان پہ آتا ہے، ایک اچھی بات بتانے کو جان پہ آتا ہے، اور برائی بتانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جس کے اوپر جھوٹ بولنے پر لعنت ہے، وہ ہم بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی برائیاں ہیں، چغلیاں ہیں، غیبت ہے، یہ سارے کام کرنے میں تو عورتوں کا تو بول بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے۔ اس سال ہم عہد کریں، آج یکم محرم الحرام ہے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ، آج یہاں پہ تو 2 تاریخ ہو گئی، تو پہلی تاریخ کو کیا کرنا ہے کہ آج آپ کے انڈیا میں 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ لیں، اور اس کا ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور لکھ کر اس کاغذ کو اچھے سے احترام سے اپنے گھر میں رکھ دیں۔ جس نے یہ کام کیا، یہ عمل کیا، سارا سال اس کا گھر، اس کے بال بچے امن امان میں رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 7 8 9 10 کم سے کم اتنا روزے رکھ لیں، اتنے نہیں ہوتے 10 تو روزے رکھے، 10 روزے نہیں ہوتے کم سے کم 3 روزے رکھے، 3 روزے نہیں ہوتے تو 2 روزے رکھے، 2 روزے نہیں تو کم سے کم عاشورے کا روزہ نہیں چھوڑے، عاشورے کا روزہ ہرگز نہیں چھوڑے۔ اب عاشورے کا روزہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن آ جاتا ہے، تو جمعے کے دن آ جاتا ہے تو بولتے ہیں ارے جمعے کو تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جمعے کو روزہ نہیں ہوتا تو پھر رمضان میں روزہ، جمعہ آتا تو روزہ رکھتے ہیں نا۔ لگاتار اگر ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، جمعہ بیچ میں آ رہا ہے تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ خاص طور پہ جمعہ نکال کے نفل روزے کے لیے جمعہ روزہ رکھنا منع ہے۔ ہفتے کا روزہ بھی حدیث پاک میں منع ہے، ہفتے کے روزے کو سنیچر کے دن کا اکیلا روزہ یا جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا آقا نے منع کیا۔ لیکن انما الاعمال بالنیت، ہماری نیت ہے، اور عاشورے کا دن ہے، اور اگر جمعے کو آ رہا ہے اور تو پھر ہم کو تو معلوم ہے کہ ہماری طبیعت اتنی ساتھ نہیں دینے والی کہ ہم 2 رکھ سکتے ہیں یا 3 رکھ سکتے ہیں، تو ہم کو اپنی جانوں پہ ظلم بھی نہیں کرنا ہے، تو کم سے کم جب معلوم ہے تو 1 روزہ رکھ لیں۔ لیکن ادھر یا تو 9 10 کا رکھیں، اور ادھر یا تو 9 10 کا نہیں ہوا، 9 نہیں ملا ہے تو پھر 10 اور 11 کو ملا لیں، 10 اور 11 کو ملا لیں۔ اور جن کی طبیعت ہی اجازت نہیں دے رہی تو وہ کم سے کم عاشورے کے 1 دن کا روزہ تو بھی ضرور رکھے۔ اور عاشورے کے دن کیا کرے، 10 تاریخ کو عاشورے کے دن اشراق کے بعد یعنی چاشت کے وقت میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، پھر عاشورے کی دعا ہے منصورے میں وہ پڑھنی ہے، اور اپنے سارے گھر والوں کو وہ جو دعا ہے اور 7 سلام ہے اس میں وہ بھی پڑھنا ہے، اور وہ پڑھ کے سنانا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور احترام کرنا ہے۔ ہمارا جو نیا سال ہے نا، یہ قربانی کی یاد سے شروع ہوتا ہے۔ قربانی کس کی؟ 72 شہید جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں، ان شہادت کی وجہ سے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار، ہمیشہ کے لیے غم کا مہینہ ہو گیا یہ، لیکن غم کا مہینے کا مطلب ہمیں ماتم نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے سینے پہ مارنا نہیں ہے، ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، اور ہمیں خون نہیں بہانا ہے۔ ماتم کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے ان کی یاد کریں کہ وہ کیسی تکلیفیں تھیں، وہ کیسے احساس تھے، وہ کیسے بچوں کو ان کے بارے میں پورا بتانا کہ انہوں نے کیسا کیا۔ آج آگے جا کے آپ بھی کہیں پیسوں کے لالچ میں یا روپیہ کے لالچ میں اور کچھ انعامات کے لالچ میں اپنے دین کو مت چھوڑ دینا۔ دین تو دین ہے، اور دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو راضی رکھے رہنا، چاہے جان چلے جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم مہینوں کو سمجھیں گے تب ہم بتا پائیں گے۔ اسی لیے محرم الحرام کا ابتدا، ہمارا نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے ماہ محرم سے، جو قربانی کی وجہ سے سب سے زیادہ اسپیشل ہو گیا۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو جو قربانیاں ہوئی، جو شہادت ہوئی، شہادت سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ ذی الحج کیا ہے؟
وہ بھی حرمت والا مہینہ، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور حرمت والے مہینے پہ ختم، حرمت والے مہینے سے شروع. تو شروع ہو رہا ہے شہادت سے، شہیدی سے، شہادت سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے. تو پھر بیچ میں ہنگاموں کی کہاں جگہ ہے؟ نیو ایئر منانے کی، ہنگامے کرنے کی کہیں کوئی اجازت نہیں ہے. ہمیں تو ان کی یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھالنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے اچھے بندوں میں، پیارے بندوں میں، نیک بندوں میں ہم شریک ہو جائیں، اللہ کو شریک کر لیں. اس طریقے سے ہمیں نئے سال کی ابتدا کریں، اور نئے سال کو اچھی طریقے سے سمجھ کے اپنے ہر دن کی فکر کریں کہ یہ دن صبح سے لے کے رات تک کیسا بیتا. آئندہ اس نئے سال میں ہم عہد کریں کہ روز رات میں سونے کے وقت ہم اپنے دن بھر کے عمل، دن بھر کے کاموں کا جائزہ کریں، محاسبہ کریں. رات میں ہم اپنے پیپر کو چیک کریں. دن بھر میں بندہ ایک پیپر روز کرتا ہے، اور یہ جگہ جو ہے نا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے دنیا کو، ہم نے زندگی کو تماشا بنا کے رکھ دیا. بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہو رہا کہ ہم تو ایکسپائری ڈیٹ میں رہ رہے ہیں. میرے آقا تو 63 سال میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن 63 سال یہ امت کی عمر ہے، لیکن 63 کے بعد جو مل رہا ہے وہ تو ایکسٹرا میں بونس مل رہا ہے. اور بونس میں یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ اب اگلا دن ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا. اگلا دن کیا، ہمارے اکابرین نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سلام جب پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو یہاں سے گردن ادھر آئے تک بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ دوسری سائڈ سلام ہم کر سکیں گے. زندگی تو اتنی مختصر ہے، اور اتنی مختصر زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں 24 گھنٹے موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹی وی ہے، اور نہ جانے اگر وقت ملا تو پھر اس کی ہے، اس کی ہے، سب برائیاں ہیں. اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا لے. ہمیں اپنے روز کے ایک پیپر کا، جو روز کا ایک پیپر ہمارا سبمٹ ہو جا رہا ہے نا، وہ اعمال نامہ کہلاتا ہے. حشر کے دن وہی اعمال نامہ ملے گا. اللہ سے دعا کرے اللہ سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ ہم کو نظر، سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ عطا کرنا. الٹے میں ملے گا، ڈاوے میں ملے گا، یہ جہنم میں کی نشانی ہے. ڈاوے ہاتھ سے کام کرنے والے غور کر لے، تفکر کر لے کہ ڈاوے ہاتھ سے کام کو روکے، ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرے، ہر برا کام، غلط کام جو بیت الخلاء میں کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ڈاواں ہاتھ ہوتا ہے، لیفٹ ہاتھ. لیفٹ ہاتھ سے نہ لکھے، نہ پڑھے، نہ لیفٹ ہاتھ سے کوئی کام کرے. اگر عادت رہے گی تو حشر میں بھی جب اعمال نامہ ملے گا تو لیفٹ ہاتھ میں مل جائے گا. اس لیے اس لیفٹ کو سے روکے، اور لیفٹ ہاتھ سے ہی ناک صاف کرے، رائٹ ہاتھ سے ناک کبھی نہ صاف کرے. ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی کسی کو تنقید نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں بولتے، لیکن دیکھیں کہ یزید ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ڈاوے ہاتھ سے کے بجائے سیدھے ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کر رہا تھا. اللہ اکبر، سیدھے ہاتھ کو ناک میں لگا رہا تھا. اللہ اکبر. تو آپ کے سامنے وہ آپ کے والد کو برا بھلا کہہ رہا تھا، غلط بول رہا تھا. آپ نے اس کا جواب نہیں کیا، رپلائی نہیں کیا. کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی بکے تو اس سے ہمارے ماں باپ برے نہیں ہوتے، بولنے والے کا منہ ہی برا ہوتا ہے. یہ یاد رکھو، کوئی کسی اچھے کو کچھ برا بولتا ہے نا تو یہ یاد رکھو، کوئی آسمان پہ تھوکے تو کیا آسمان گندا ہوتا ہے کیا؟ آسمان گندا نہیں ہوتا، تھوکتا وہ ہے تو تھوک اسی کے منہ پہ گرتا ہے. اسی لیے کوئی برا بول دے رہا ہے تو اس سے ہمارے ماں باپ کی زندگی ہے، ہمارے ماں باپ کی حیثیت کم نہیں ہوتی. اگر وہ اچھے تھے تو اچھے ہی رہیں گے، الٹا اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. لیکن اگر کوئی غلط کام کرتے دکھے تو وہ اتنا برا والدین کو کہہ رہا تھا تو آپ نے رپلائی نہیں کیا، لیکن جب جیسے ہی دیکھا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں انگلیاں ڈال رہا ہے تو آپ نے اس غضبناک ہو گئے، ڈانٹا، چلایا، یہ کیا کر رہا ہے گندا کام. تو سمجھ میں آیا کہ سیدھے ہاتھ سے کبھی بھی ناک صاف نہ کرے، سیدھے ہاتھ کو ناپاک جگہ پر نہیں لگائے، شرمگاہ کے پاس بھی اپنا سیدھا ہاتھ کبھی نہ لے جائے، داویں ہاتھ کا یوز کرے. تو یہ سب ہمارا اسلام نے بڑی اچھی ٹریننگ، بڑی اچھی چیزیں ہمارے آقا نے ہم کو بتائی. اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، یہ سب کچھ ہمیں. تو روز رات میں جو ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے نا، تو روز رات میں کیا کریں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ایک بزرگ تھے جو ایک گاؤں کے اندر لوگوں کو درس دیا کرتے، اچھی باتیں بتایا کرتے، اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس گاؤں کے سارے لوگ نمازی، پرہیزگار بن گئے، اچھے بن گئے، شریف بن گئے، بگڑے سے سدھرے بن گئے. تو ایک نوجوان جو تھا، جو ٹپوری قسم کا تھا، وہ روڈ کے اوپر 12 2 بجے رات تک کے کھڑا رہتا تھا. اس کو جب پتہ لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت تو بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو اچھی باتیں بتاتے ہیں تو کیا کرے
کہ چلے میں بھی جاتا ہوں اور میں بھی جنت کا کچھ سامان کر لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ مجھے کچھ بتا دے کہ چھوٹا سا عمل تو میں بھی کر لوں گا تو شاید میں بھی جنت میں چلے جاؤں گا۔ تو وہ تو تھا بگڑا ہوا نوجوان، لیکن اس کے بھی دل میں آیا، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے، تو اس کے دل میں آیا، پہنچا، اور اللہ والوں کے پاس جا کے دلوں کے نقشے بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، اور وہ دلوں کو یہ بڑی گہرائی سے وہ دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، وہ تو آنکھیں بند کرے کرے آگے والے کے دل کی ساری بات سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس لیے حدیث پاک ہے، اللہ والوں کی نظروں سے بچو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ والوں کی نظروں سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے دیکھنے میں وہ اندر کی ساری باتیں سمجھ لیتا ہے کہ آپ موبائل کہاں چھپا رہے ہو، موبائل کدھر رکھ رہے ہو، وہ سب معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب وہ نوجوان ان حضرت کے پاس میں پہنچا، کہنے لگا بابا جی سب کو تو آپ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، مجھے بھی تو کچھ بتا دیجئے نا کہ میری بھی زندگی سنور جائے، میں بھی جنت میں چلے جاؤں۔ تو کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت نے شروع کیا، کہا ہے بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ بولے نہیں۔ ایسا کرنا کل سے کیا کرنا، اب فجر کی نماز پڑھنا، پھر فجر کی نماز کے بعد میں کیا کرنا، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اس کے بعد آپ کام کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے صبح کے وقت میں کاموں کے لیے نکل جاؤ۔ لیکن آج ہمارا جتنا قرآن ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، ہم اس کا پورا الٹا کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں بھی لوگ کس طریقے سے ایک زندگی کے روٹین کو بنایا ہوا ہے، اس زندگی کی روٹین آج مسلمانوں کا سب سے بگڑا ہوا ہے۔ میں دیکھتی ہوں غیر مسلم ہیں، انہیں کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن ان کے میسیجز دیکھیں آپ موبائل میں، ان کے میسیج 4 بجے رات سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھ کو بڑا تعجب لگتا ہے، اللہ اکبر، ان کو کون سی نماز پڑھنی تھی، ان کو کون سی تہجد تھی، لیکن 4 بجے سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے، جن کو اٹھنے کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی ان کا کوئی ڈسپلن میں نہیں ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ میں فجر ختم ہو جائیں گی، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی جا کے مندر میں گھنٹہ بجا لے، کوئی پرابلم ہے نہیں ہے، کبھی بھی ان کا پوجا پاٹ کر، لیکن نہیں، ان نے اپنا ڈسپلن بنایا ہوا ہے۔ جن کی دھرم میں کوئی ڈسپلن کا مطلب نہیں ہے، لیکن ان کا نے ڈسپلن بنایا، 4 بجے رات میں اٹھ رہے ہیں، ہم 4 بجے رات میں سو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر مسلم کمیونٹیز میں آپ جا کے دیکھیں، اس کالونیز میں دیکھیں، ان ایریاز میں جا کے دیکھیں، تو 4 بجے تک ہمارے یہاں کے نوجوان 3-3 4-4 بجے تک مٹر کشتی کرتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، ٹپریوں پہ بیٹھے ہوئے، ناشتے اور کباب اڑاتے ہوئے، آدھی راتوں تک بریانیاں کھاتے ہوئے۔ جس مذہب میں شراب حرام ہے، اور شراب تو الحمدللہ نہیں کے برابر لوگ پیتے ہیں، لیکن یہ کباب پارٹی اور بریانی پارٹی راتوں تک چلتی ہے۔ مائیں بھی فخر سے کہتی ہے ہمارا بیٹا تو 2 بجے رات کو آتا ہے، وہ تو کام سے آنے کے بعد سیدھا مومن پورا چلے جاتا ہے، پھر مومن پورے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے۔ واہ رے واہ، ماں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیسے میرا بیٹا تو کبھی 8 بجے کے بعد بھی باہر نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا، میں تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہوں، ہاتھ دھو کے اس کا ارجنٹ کام ہو تو اس میں بھی پیچھے پڑ جاتی ہوں، تو کہاں تھا، کدھر تھا، کیسا تھا، ابھی تک کیوں نہیں آیا، کہیں فون لگا لوں گی۔ ماں کا کام ہے، ماں اس کو کبھی مرتی نہیں ہے، ماں کبھی سو نہیں سکتی ہے، مرے تک سو نہیں سکتی ہے۔ مجھ کو تو نہیں لگتا ماں قبر میں جا کے بھی چین سے، مجھ کو نہیں لگتا میں قبر میں جا کے بھی چین سے سو جاؤں گی۔ قبر میں بھی اولادوں کی فکر ہوگی، ان کی تربیت کی فکر ہوگی، وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مائیں تو شان سے بتاتی ہیں ہاں میرا بیٹا 2 بجے رات کو آتا ہے، 4 بجے رات کو آتا ہے۔ ارے واہ رے واہ ماں، تو کیسی ماں ہے جس کو تجھے اپنے بیٹے کی زندگی کی فکر ہی نہیں ہے، اس کی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب 4 بجے رات کو بیٹا گھر آیا، 2 بجے رات کو بیٹا گھر آیا، پھر اس کو نماز کی کہاں فکر ہے، وہ بڑھیا کھا پی کے سوتا ہے، اور پھر اٹھتا کتنے بجے معلوم، کوئی بیٹا 12 بجے اٹھتا ہے، کوئی بیٹا 2 بجے اٹھتا ہے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ سوئی ہوتی ہے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ 2 بجے تک 12 بجے۔ اب تو بیڑا غرق ہے نسلوں کا۔ جو ہمارے اکابرین ہمیں فجر میں اٹھاتے تھے، مجھے یاد نہیں آتا ایسا کوئی دن جس میں فجر کی نماز اور تہجد کے وقت میں میرے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سے میری نیند نہیں کھلتی ہوں گی۔ میرا بچپن سے میرے گھر میں میری ماں کی تلاوت 4 بجے رات سے ہوتی تھی۔ قرآن کی اتنی پیاری آریہ تھی وہ، کہ وہ قرآن کی تلاوت سے میرے اندر وہ بھرتے جاتا تھا قرآن پاک، اور وہ میری جب نیند کھلتی تھی تو میں بڑے سکون سے اپنی ماں کی تلاوت کو سنا کرتی، پھر نماز پڑھتی۔ وہ قرآن کی تلاوت ہی ہے جو آج میرے سینے سے نکل رہا ہے۔ بولتے نا کہ تقریر کریں گے تو 2 منٹ کریں گے، 4 منٹ کریں گے، 10 منٹ کریں گے، یہاں تو رات بھر بھی الحمدللہ، اللہ چاہے گا تو میں رات بھر بھی کروں گی، اللہ چاہے گا تو میں دن بھر بھی کروں گی۔ وہ کیسا کہ دیکھ ہوں گی نا، جتنا ہوگا اتنا ہی تو نکلے گا نا۔ یہ بھرا ہے کوٹ کوٹ کے میری ماں نے میرے دل میں،
میرے والد نے میرے دل میں، تو یہ بھرا ہے تو یہ نکل رہا ہے، بھرا ہی نہیں رہے گا تو کہاں نکلے گا؟ یہاں تو برائیاں بھری جاتی ہے، غیبت بھری جاتی ہے، چغلیاں بھری جاتی ہے، جاسوسی بھری جاتی ہے، تو یہ سب چیز اگر بھری ہوں گی تو وہی تو نکلے گا جو ہوگا۔ برتن میں ہم ٹیبل کے اوپر دسترخوان پہ جو برتن رکھتے ہیں، برتن میں اگر گوشت رکھا ہے، کھیر رکھی ہے، تو چمچ ڈالیں گے تو وہی تو نکلے گا نا۔ وہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ گوشت نکلے، اس میں سے دال نکل رہی ہے، تو دال ہے تو دال ہی نکلے گی نا۔ تو بھرو اپنے بچوں کے دلوں کے برتن کو، اللہ کے نور سے بھرنے کی کوشش کرو، اللہ کے ذکر سے بھرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی عبادتوں سے بھرنے کی کوشش کرو۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح کے وقت میں روزی تلاش کرنے میں پھیل جاؤ، لیکن صبح تو ہوتی ہی نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ 12-2 بجے دن نکلتا ہے، اس کے بعد چائے ناشتے ہوتے ہیں، اور پھر ادھر دن یوں امیجیٹ ڈھل جاتا ہے، امیجیٹ 2 گھنٹے کا دن اللہ نے دیا 24 گھنٹے، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ 12 گھنٹے کی رات عبادت کی نہیں، عبادت والوں کے لیے عبادت کی ہے، اور آرام کرنے والوں کے لیے آرام کیا۔ اور ادھر 12 گھنٹے جو ہے یہ پورے پھیل کر روزی کمانے کے لیے۔ اللہ رزاق ہے، لیکن کوشش کرنے والے کو روزی دیتا ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے ہاں عبادت میں توکل میں ہو جاؤ، لیکن ایسی بھی عبادت اللہ نے پسند نہیں کی۔ عبادت کے ساتھ ذریعہ معاش کمانے کے لیے پھیل جاؤ، اللہ نے حکم دیا۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا تم نا فجر کی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور پھر تم اپنی روزی تلاش کرنے میں نکل جانا۔ اس کے بعد میں پھر روزی کے بعد آدھا پھر کتنا اچھا دین ہے ہمارا۔ اگر ہم اپنے آقا کے حساب سے اگر اپنی زندگی کو بنا لینا تو ایک صحیح میں ڈسپلن والی زندگی، ایک انوشاسن والی زندگی، ایک حدود والی زندگی ملے کہ فجر میں اٹھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، چائے ناشتہ کر کے بندہ اپنے رزق کے لیے پھیل جائے۔ پرندے کیسے خالی پیٹ جاتے ہیں، وہ رزاق ان کا پیٹ بھر کے شام کو بھیجتا ہے۔ وہ اپنے گھروں سے، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ صبح اڑتے ہیں۔ کوئی پرندہ دیکھا کہ دوپہر میں اڑ رہا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس کے باوجود ہم دوپہر تک سوتے ہیں۔ جب دن آدھا ختم ہو جاتا ہے، 6 گھنٹے کا دن ختم ہو جاتا ہے، 5 بجے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا دن، اس کے بعد 12 بجے سے دن شروع ہوتا ہے، اور 12 بجے سے تو ادھر یوں دن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہاں سکسیس ملے گی، پھر کہاں کامیابی ملے گی؟ یہودی نصارہ کہتے ہیں، سارے اسرائیلی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جمعے کی نماز میں مسلمانوں کا ہجوم ہوتا ہے نا، اتنا اگر فجر میں ہو جائے نا، پھر اللہ اکبر، پھر تو مشکل ہے مسلمانوں سے بچنا۔ ہم مسلمان ہیں، معیاری زندگی جیے۔ بابا نے کہا صبح اٹھنا، پھر اپنے ذریعہ معاش کمانے چلے جانا، اس کے بعد آنا، کیلولا کرنا۔ کیلولا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ہم تو کیلولا کب کرتے ہیں؟ عصر کے بعد 4 بجے تک تو کھانے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 5 بجے تک ہوتے ہیں۔ 5 بجے کے بعد کھانا کھانے کے بعد کیلولا ہم عصر کے بعد سوتے ہیں، اور عصر کے بعد سوتے پھر مغرب میں اٹھتے ہیں۔